السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سن رائز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان ترک۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس خصوصی پروگرام میں ایک اہم سیاسی موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ جو الیکشنز تھے 2024 کے جو عام انتخابات تھے، ان میں دیکھا گیا ہے کہ باقی جو صوبے ہیں پنجاب، سندھ اور بلوچستان، وہاں سے پی ٹی آئی کا کافی حد تک صفایا ہو گیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں ابھی بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہاں پہ عوامی مقبولیت بھی جو ہے نا اس کو حاصل ہے، اور یہ اس کی تیسری حکومت ہے خیبر پختونخوا میں۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ آخر کیا وجوہات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا خیبر پختونخوا میں ابھی بھی مقبول جماعت ہے اور حکومت کر رہی ہے۔ تو ناظرین، اس میں مختلف پہلو شامل ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہم اس پر غور کریں گے وہ اس کا تعلق سیاسی نوعیت سے ہے۔ یعنی دیکھا گیا ہے کہ جو انتخابات تھے 2024 کے عام، تو ان میں جو ہے نا جو دیگر جماعتیں تھیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اے این پی، جتنی بھی جماعتیں تھیں، انہوں نے اس طرح سے جو ہے نا وہ کردار ادا نہیں کیا، سیاسی طور پر اپنے آپ کو متحرک نہیں کیا، بلکہ ایک جو روٹین کا کام ہوتا ہے وہی اپنایا۔ اور ان کو شاید پہلے سے اندازہ تھا کہ ان کی حکومت بنے گی، تو اس وجہ سے ماہرین کا خیال ہے، سیاسی تجزیہ کاروں کا، کہ انہوں نے اس طرح سے وہ جو ہے نا توجہ نہیں دی۔ لیکن یہ صرف الیکشن کی حد تک بات محدود نہیں، گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے نا دیگر جو جماعتیں ہیں انہوں نے ایک خلا کو جو ہے نا بنایا ہے اور اپنے ورکرز پر جو ہے نا اس طرح سے وہ کام نہیں کر رہی، نہ اپنے ورکرز کو یعنی کارکنوں کو متحرک کر رہی ہیں۔ یہ صرف ایک یا دو جماعتوں کی بات نہیں، تقریباً تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو قائدین ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بہت حد تک محدود کر رکھا ہے۔ اور اب اس طرح پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ ورکرز کو متحرک کرنے کے لیے مختلف جلسے جلوس ہوتے تھے، مختلف احتجاج ہوتے تھے مختلف مسائل پر حکومت کے خلاف۔ اس طرح اسٹڈی سرکل کا ایک سلسلہ تھا جو بہت ٹائم پہلے ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح مختلف دیگر سرگرمیاں تھیں جس سے جو ہے نا سیاسی جماعتیں اپنے ورکرز کو جو ہے نا اپنے ساتھ آگے لے جاتی تھی۔ لیکن گزشتہ کئی سالوں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ باقی جماعتوں نے پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا باقاعدہ جگہ بنا لی ہے۔ اس میں اکثر کہا جاتا ہے، کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، کہ اس نے جو ہے نا یہ سیاسی جوڑ توڑ، حکومت سازی، اس چیز میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کردار ہے۔ بالکل یہ بات کافی حد تک درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ہم بات کریں گے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیوں پی ٹی آئی جیسی ایک انتہا پسند جماعت کے لیے جو ہے نا، جس کے حوالے سے 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے، اسی طرح جو 9 مئی کے بعد جتنے بھی حالات پیدا ہوئے ہیں وہ بھی میڈیا کے توسط سے آپ کے علم میں، جس طرح سخت بیان بازی ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، تو اس پر میں زیادہ بحث نہیں کروں گا۔ لیکن یہ اس میں باقی جماعتوں کی کمزوری شامل ہے کہ کیوں انہوں نے اپنے جو خلا ہے اس کو جو ہے نا پیدا کیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب معیاری سیاست ختم ہوگی معاشرے سے، اور جو اچھے لوگ ہیں، جو جمہوری لوگ ہیں، وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، تو پی ٹی آئی جیسی جماعتوں کے لیے جو ہے نا جگہ خود بخود بن جائے گی۔ تو ابھی ہم خیبر پختونخوا کی طرف آتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے گزشتہ 11 سال سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور ذرائع کے مطابق جب 2013 میں اے این پی اور پیپلز پارٹی کی جو مشترکہ حکومت تھی وہ ختم ہوئی، تو اس وقت صوبے پر جو ہے نا 70 ارب سے زیادہ کا قرضہ تھا، اور ابھی جو اعداد و شمار ہے ان کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا پر 900 ارب روپے سے زیادہ کا قرضہ چڑھ گیا ہے۔ تو ان 11 سالوں میں یہ اضافہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ
پی ٹی آئی کی گزشتہ 11 سال حکومت کیا کر رہی ہے. قرضہ تو لیا گیا ہے لیکن اس کے نتیجے میں کچھ خاص جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. ایک دو پروجیکٹس ہیں جس طرح پشاور کا بی آر ٹی ہو گیا یا اس طرح سوات موٹر وے ہو گیا, اس طرح 2-3 پروجیکٹس ہیں جو اس کی ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بنائے, لیکن یہ جتنا قرضہ لیا گیا ہے تو وہ اس طرح سے اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ سامنے نہیں آیا ہے. تو اس پر ہم باقی جو جماعتیں ہیں ان کی طرف آتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. تو پنجاب, سندھ اور بلوچستان, جس طرح ہم نے کہا کہ وہاں سے تو جو مختلف جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس طرح پنجاب میں ابھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اسی طرح بلوچستان میں بھی پھر دونوں جماعتوں کی حکومت میں, تو وہاں پہ یہ جماعتیں کافی حد تک کام کر رہی ہے. لیکن اس میں یہ بھی ایک اہم غور کرنے والی بات ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے ان کی قیادت بھی جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا پر اس طرح سے توجہ نہیں دے رہی ہے, اور ان کے جو صوبائی لیڈرز ہیں یا وہ بھی بس اپنے حلقوں تک یا اس طرح اپنے گاؤں تک بس محدود ہو چکے ہیں. اس طرح سے ان کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے اس طرح. تو ظاہری بات ہے جب مین اسٹریم جو سیاسی جماعتیں تو وہ اس طرف توجہ نہیں دیں گی, معیاری سیاست نہیں کریں گی, جمہوری جو ہے نا انداز نہیں اپنائیں گی, ورکرز کو اپنے ساتھ اکٹھا نہیں کریں گے, تو تب حالات اس طرح پیدا ہوں گے. اور اس میں جو دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی نے کوئی جو ہے نا دودھ کی نہریں بنا لی ہیں اور یہاں پہ شہد اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, اس طرح کچھ ترقی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, وہ سب آپ کے سامنے ہے. لیکن جو ان کی ناقص کارکردگی ہے پی ایم ایل این کی اور پی 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 کی, تو ان کی جو ناقص کارکردگی ہے اور عدم توجہ ہے سیاسی لحاظ سے, تو اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ سپیس مل رہی ہے. اور یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب ایک سپیس پیدا ہوگی, خلا پیدا ہوگا, تو کوئی نہ کوئی پھر اس کو ضرور پر کرے گا. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. تو خیبر پختونخوا میں بھی یہی اصول جو ہے نا اس پر عمل ہو رہا ہے کہ جب سپیس ہوگا تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ لوگ تو اس کو پر کریں گے. پھر یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اپنی کارکردگی کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں مقبول ہے. تو ابھی اس طرف آتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے دیگر جماعتوں کو. تو ان کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے کہ ان کی جو میں ذکر کر رہا ہوں پی ایم ایل این, پی 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 اور دیگر جو جماعتیں کہ ان کی جو صوبائی قیادت ہے وہ مکمل طور پر غیر فعال ہے اور بس گنے چنے چند میٹنگز وغیرہ پر جو ہے نا وہ فوٹو شوٹ کر کے بس غائب ہو جاتے ہیں. تو خیبر پختونخوا کی جو حالت زار ہے وہ پورے ملک کے سامنے ہے. آپ پنجاب دیکھ لیں, سندھ دیکھ لیں, وہاں پہ جو ہے نا کافی حد تک جو ہے نا کام ہو رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں اسٹریٹ, پشاور شہر کی حالت دیکھ لیں, اسٹریٹ کرائمز جو ہے نا وہ انتہائی زیادہ ہو چکے ہیں. رات شام کے بعد جو ہے نا لوگوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو چکا ہے. اسی طرح آپ پشاور شہر کو دیکھ لیں تو شام کے بعد کہیں پر آپ کو لائٹ وغیرہ نظر نہیں آئے گی, اور جو ہے نا روڈز جو سڑکیں ہیں وہ کٹے اس میں پڑ گئے ہیں. اسی طرح کچھ جو ہے نا بہترین اداروں کے جو حکام ہیں وہ سو رہے ہیں اور جو ہے نا عوام کو بس چوروں اور اسی طرح ڈاکوؤں کے رحم کرم پر چھوڑ دیا ہے. تو پشاور اور خیبر پختونخوا کے حالات سارے ملک کے سامنے ہیں. تو اس میں باقی جماعتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خیبر پختونخوا پر توجہ دیں اور یہاں پہ اپنے جو ورکرز ہیں, اپنے جو کارکن ہیں, ان کو متحرک کریں اور ایک سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں, تاکہ اس طرح جو غیر سیاسی غیر ذمہ دار جماعتیں ہیں جس طرح پی ٹی آئی ہو گیا, تو ان کو دوبارہ موقع نہ ملے, تاکہ جو خیبر پختونخوا پر ایک جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی یہاں پہ مقبول ہے. تو اس کی جو ہم نے اپنے بیک گراؤنڈ میں اور اس طرح ڈیٹیلز میں بات کی تو ان کی یہی وجوہات ہے. اس طرح اور کوئی دیگر وجہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی گزشتہ 11 سال سے خیبر پختونخوا میں کامیابی سے حکومت کر رہی ہے. تو اس میں آخر میں یہ کہوں گا کہ باقی جماعتوں کو اپنی خود احتسابی کی طرف آنا چاہیے اور جمہوری انداز اپناتے ہوئے اپنے کارکنوں کو جو ہے نا متحرک کرنا چاہیے. تب خیبر پختونخوا کے مسائل بھی حل ہوں گے جس طرح پنجاب اور سندھ کے مسائل حل ہو رہے ہیں.
ناظرین، پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.